تیسری چیز میرے دوستو جسے ہمیں اپنا معمول بنانا ہے وہ ہے دعائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع کی دعائیں بتائی ہیں۔ ان دعاؤں میں بڑی جان ہے، ان دعاؤں میں بڑی جان ہے، بڑی طاقت ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں۔ یہ دعائیں جس کو ہم سمجھتے ہیں نا، اسے یاد کر لیتے ہیں۔ یاد کرنا یقیناً ثواب کی چیز ہے، لیکن اس دعا کو اس کے وقت پر پڑھنا، اس دعاؤں میں کیا برکتیں ہیں۔ ایک صاحب نے ابھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک کی بچی تھی، ماں باپ کے درمیان میں ایک ہی بچی تھی، اچھی ماشاءاللہ سمجھدار دیندار بچی تھی۔ کچھ بیمار ہوئی، ڈاکٹروں کو بتایا گیا، ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اس بچی کو کینسر ہے۔ ماں بالکل ایک دم پریشان، باپ ایک دم پریشان، بچی کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن یہ پریشان ہو رہے بہت۔ اپنی سٹی میں اپنی جگہ پر یہ ہر جگہ پر انہوں نے رپورٹ کروا رہے ہیں، یہ کروا رہے ہیں، ہر جگہ سے یہ ملا۔ ہوتے ہوتے اسے رپورٹ بمبئی بھیجے، بمبئی کے ڈاکٹروں کو بتایا، بمبئی کے ڈاکٹروں نے بھی یہی بتایا کہ اس کو کینسر کا ہے۔ بچی پریشان کہ جب دیکھو تب ماں اور باپ جب بیٹھے ہو رو رہے ہو، اور یہ جب پہنچ جاتی ہے تو دونوں اپنے آنسو کو صاف کر دیتے ہیں۔ میں کیا ہے؟ کیا مسئلہ نہیں بیٹا؟ کچھ بھی نہیں۔ ابو سے پوچھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پریشان بچی۔ ایک دن بہت زیادہ دن ہو گئے، آخر تو اس نے اڑ گئی اپنی بات پر، اور اپنے ماں باپ سے پوچھا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ماموں آتے ہیں تو وہ پریشان، چچا آتے ہیں تو وہ پریشان، آپ دونوں کو دیکھتی ہو تو جب دیکھو تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ان کا کوئی نہیں بیٹا، ان کا نہیں، اب ٹالیے مت، میری عمر بھی بڑی ہو چکی ہے، میں بھی کچھ سمجھتی ہوں، کچھ بتائیے کیا ہے مسئلہ۔ اب اس کی ماں نے کہا بیٹا گھبرانا مت، وہ تو علاج ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، بتائیے تو صحیح کیا ہے، بیمار کیا ہے۔ تو انہوں نے بہت ہی ایک دم گھبراتے ہوئے کہا بیٹی ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ تجھے کینسر ہے۔ جہاں اس بچی نے یہ سنا، اس کے سننے کے ساتھ ہی بچے نے کہا دیکھیے امی اور ابو ایک بات سنیے، مطمئن رہیے، مجھے کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، کینسر مجھے نہیں ہو سکتا، اور اتنا یقین سے کسی حال میں بھی نہیں، یہ سارے رپورٹ غلط ہے، مجھے کینسر نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بولو بیٹی ہے یہ مسئلہ، تم گھبراؤ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پھر دوبارہ اوپر جائیے، سارے رپورٹ کرائیے، مجھے سب کچھ ہو سکتا ہے، میں انکار نہیں کرتی، لیکن مجھے کینسر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لوگ بچے ہمت کے ساتھ کہہ رہی ہے۔ چچا ماموں سب جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد میں رپورٹ بتانی شروع کر دی، اور اوپر گئے، اب اوپر سے رپورٹ آنی شروع ہوئی، ہاں وہ ذرا کینسر کا شبہ ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں آیا کہ نہیں اس کو کینسر نہیں ہے۔ یہ لوگ تو کیا بات ہے، اور سب کا متفقہ رپورٹ آ گیا کہ اس بچی کو کینسر نہیں۔ خیر اور دوسرے امراض جو تھے اس کا علاج کیا، بچی چلتی پھرتی اپنا کام میں لگ گئی، یہ ہو گیا۔ ایک دن اس کے رشتہ دار سب جمع ہو گئے، اس بچی کو لے کر بیٹھے کہ بیٹی ایک بات ہمیں تجھ سے پوچھنی ہے۔ کیا ہے؟ کہ ہم تو کئی مہینوں سے پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ بات تجھے کہی تو نے بیٹا ایک دم سے یہ کہہ دیا کہ مجھے سب کچھ ہو سکتا ہے، کینسر نہیں ہو سکتا، یہ تو نے کس بنیاد پر کہا؟ ہائے تو اس بچے نے کہا سنو، میں ڈاکٹر کی بات کو سچ مانوں یا اللہ کے نبی کی بات کو سچ مانوں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی بات سچ۔ ایک حدیث پاک میں نے ایک دعا پڑھی تھی کہ آدمی کسی مریض کو دیکھے یا کسی مبتلا حال کو، پریشان حال کو دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس پریشانی میں اور اس بیماری میں اللہ اسے مبتلا نہیں کریں گے۔ اور وہ دعا میں نے 3 کینسر کے مریضوں پر پڑھ لی ہے، مجھے برابر یاد ہے، مجھے کینسر نہیں ہو سکتا، اور آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ روزمرہ کی دعاؤں میں ہے۔ اب کیا ہے کہ کسی پریشان حال کو دیکھو، پھر آپ میرے پیچھے پڑ جاؤ گے، مجھ سے وہ دعا بتاؤ، تو میں بتا دوں کہ فرمایا کہ جس آدمی نے کسی پریشان حال کو دیکھا اور پڑھ لی دعا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ
وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس دعا کو دل کے یقین کے ساتھ پڑھی تو اس پریشانی میں اور اس بیماری میں اللہ اس پڑھنے والے کو مبتلا نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی دعائیں ہیں، یہ قلعے میں آدمی داخل ہو جاتا ہے، بہت بڑی خیر ہے۔